بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ماہ رجب کے تمام جمعوں کے بیان کے دوران اور اس گفتگو کے دوران ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا جائزہ لیں گے، ذکر کریں گے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے۔ رب العالمین نے جس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا، اس کا آغاز فرمایا لفظ سبحان سے۔ سبحان کا معنی پاک، کس سے پاک؟ عیب سے پاک، کمزوری سے پاک، ناتوانی سے پاک۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا جب آغاز فرمایا تو لفظ سبحان سے، اور لفظ سبحان کے بعد اپنی ذات کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی ساری نسبتیں اپنی ذات کی طرف فرما دیں۔ اس لیے کہ قرآن اس آیت میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے واپس مسجد حرام مکہ تشریف لائے۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ ایک طویل سفر تھا، اور اتنا طویل سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں مکمل کر کے واپس آ جانا ایک ناممکن سی بات تھی۔ یقیناً سفر معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا اہم معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عقل انسانی سے برتر ہو، فوق ہو، جسے انسان نہ سمجھ سکے۔ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام جا کر واپس آ جانے کے واقعے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان، تم جانتے ہو کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں، اور تم میری عظمت، میری قدرت، میری شان، میری منزلت، میری قدر اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں جو چاہتا ہوں وہ کر لیتا ہوں، اور میری شان ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ میرے ارادے کبھی بھی نامکمل نہیں ہوتے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اس آیت کا آغاز سبحان سے فرما کر سارے اعتراضات ختم فرما دیے۔ یہ اعتراضات کہ کیسے گئے ہوں گے، اتنا لمبا سفر، واپس کیسے تشریف لائے، وقت تھوڑا تھا، لفظ سبحان فرما کے یہ سب مسترد فرما دیا کہ تم میرے حبیب کے عظمت معراج کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ یہ عظمتیں میں نے انہیں عطا فرمائی ہیں، اور میری شان ہے انک علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر شے پر قادر ہوں۔
میں چاہوں تو اندھیروں سے اجالے نکالوں، میں چاہوں تو اجالوں پر اندھیرے غالب کر دوں، میں چاہوں تو زندہ کو مردہ سے نکالوں، اور اگر میں چاہوں تو مردہ کو زندہ سے نکالوں۔ تم نے سمندر، پانی، طغیانی ان کی دیکھی، تم نے پہاڑ ان کا سخت پر اور ان کی بلندی کو دیکھا، تم نے آسمان کو دیکھا کہ اس چھت کو میں نے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور لاکھوں سال ہو گئے وہ چھت بوسیدہ ہونے کو نہیں آتی۔ تم نے دیکھا کہ میں نے آسمان کو ستاروں سے، سورج سے، چاند سے مزین کیا ہے۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں نے موسم مختلف پیدا کیے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں نے 7 زمینیں اور 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ آج سائنس اتنی ترقی کر جانے کے باوجود بھی ایک زمین جسے کرۂ ارض کہتے ہیں اس کا احاطہ بالعلم نہیں کر سکا۔ تو میں اتنی بڑی شان والا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر سن کے اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ میرے حبیب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دعویٰ تو میرا ہے، اسریٰ بعبدہ، میں لے کر گیا ہوں، میں نے سیر کرائی ہے، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر ہے، سبحان کہہ کے اعتراضات کو مسترد کیا، اسریٰ کہہ کے حضور کے واقعہ معراج کی نسبت اپنی طرف کی، اور بعبدہ کہہ کے واضح فرمایا کہ یہ صرف بندہ نہیں میرا بلکہ بندہ خاص ہے، عبدہ کا لفظ فرمایا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، اللہ کے بندو، عبد اور چیز ہوتا ہے، عبدہ اور چیز ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عبد پورے قرآن میں نہیں فرمایا، عبدہ فرمایا۔ عبد کی نسبت اپنی طرف جب کی تو اس سے مراد اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے کہ جہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، وہاں نرا لفظ عبد استعمال نہیں ہوا، عبدہ کہا، عبد کی نسبت اپنی طرف کر کے فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر۔ عبد اللہ کا منتظر ہوتا ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جو منتظر ہوتا ہے، جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عبد انتظار کرنے والا، اور عبدہ وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عبدہ کا لفظ استعمال فرمایا، عبدہ کا لفظ استعمال فرمایا، عبدہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ گرامر کا اختلاف ہے، معنی ان تینوں کا ایک ہی ہے۔ فرمایا عبد وہ ہوتا ہے کہ جو انتظار کرنے والا، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ عبد طالب ہوتا ہے اور عبدہ مطلوب ہوتا ہے، عبد محب ہوتا ہے، عبدہ محبوب ہوتا ہے۔ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور حدیث قدسی ہے، حضور اس کے راوی ہیں، فرمایا کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
رب العالمین نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک میری طلب کا خواستگار ہوتا ہے، میری رضا چاہتا ہے، میری خوشنودی چاہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے، میری التجا مجھ سے کرتا ہے۔ ہر ایک میری رضا چاہتا ہے کہ رب کیا چاہتا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ عبد کی شان ہے کہ وہ عبد جو ہے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ کل احد یطلب رضائی، کہ ہر ایک، ہر عبد میری رضا چاہتا ہے۔ وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ یا محمد، اور میں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور اس حدیث کی تفسیر اس شعر میں آپ سن سکتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، یہ دو عالم، عالم پست اور عالم بالا، عالم ارض اور عالم سما، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ذکر عبد کا نہیں ہے، عبدہو کا ذکر ہے۔ عبدہو وہ ہوتا ہے جو مقصود ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب اگلا جو حصہ ہے، اگلا جو جملہ ہے اس سفر معراج میں، وہ ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب رب العالمین نے دیا کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مسجد اقصیٰ لے گئے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول بڑا بابرکت ہے۔ بابرکت کیسے؟ وہاں کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا ماحول بابرکت ہے؟ فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کا ماحول اور اس کے ارد گرد کا ماحول بابرکت اس لیے ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام، رسل اعظام کے آرام گاہیں ہیں، مقابر ہیں وہاں پر، ان کی وہاں پر جلوہ گری، ان کی جلوہ گری کی وجہ سے، وہاں ان کی آرام گاہوں کی ہونے کی وجہ سے، مقابر کی وجہ سے وہ علاقہ بابرکت ہو گیا۔ سبحان اللہ، رب العالمین نے اس علاقے کو بابرکت علاقہ قرار دیا کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ برکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لنوریہ من آیاتنا، ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر کرایا، اس سفر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائیں۔ اس سفر کے دوران کچھ نشانیاں اور کچھ نشانیاں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد وہ دکھائیں اپنے پیارے حبیب کو۔ ناظرین کرام، سفر میں جو نشانیاں دکھائی گئیں اس میں ایک نشانی کا میں ذکر کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ،
کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے پرواز کرتے ہوئے جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نشانی کہ لاکھوں میل کے فاصلے پر حضور وہاں سے گزر رہے ہیں اور ہزاروں من مٹی کے نیچے قبر میں موسیٰ جلوہ گر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کا درود و سلام بھی سن رہے ہیں۔ اور پھر مسجد حرام میں کیا نشانیاں ہیں؟ وہاں پر جب حضور تشریف لے گئے تو وہاں پر 1,24,000 انبیاء پہلے سے منتظر تھے، سبحان اللہ، جو پہلے آ کے حکومتیں کر گئے، نبوت و رسالت کا کام کر گئے، وہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں بلا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی، ایک دوسرے سے گفتگو ہوئی، پھر سیدنا جبرائیل امین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ رب العالمین نے جو اعلان فرمایا تھا کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ انبیاء و رسل میں قائد و امام ہے اور سید ہے، اس کا مظاہرہ مسجد اقصیٰ میں ہوا۔ ناظرین کرام، سفر معراج کے حوالے سے آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہے، اور جس میں ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے الفاظ میں چھپے ہوئے جو مفاہیم تھے اسے سہل اور آسان انداز میں آپ تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی ماہ رجب کے باقی جمعوں کی گفتگو میں بھی ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معراج اور شان معجزہ سفر معراج پر گفتگو کریں گے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے، اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، اس معجزہ معراج کے سامنے اب تک کی سائنسی ترقی سر جھکا کے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور قیامت تک سائنس جتنی ترقی کرے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معراج کے سامنے اپنے آپ کو عاجز، بے بس اور کمزور محسوس کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا فکری رشتہ، اعتقادی رشتہ اور عملی رشتہ مضبوط فرمائے، اور اتنا مضبوط کہ رشتہ مرنے کے بعد بھی نہ ٹوٹے، موت کے جھٹکے بھی نہ توڑ سکیں، اور جب ہم اس مضبوط رشتے کے ساتھ دنیا سے کوچ کریں گے تو یقیناً قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔